پنکچویشن کو ہم اردو میں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جملہ اگر پنکچویشن نہ لگائیں تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔ اور فقرے میں پنکچویشن کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم پنکچویشن کا صحیح استعمال نہ کریں تو مطلب اس کا کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیتے ہیں، کوئی فقرہ ہم لکھتے ہیں کہ روکو مت جانے دو۔ اب روکو کے بعد ہم کامہ لگائیں گے تو اس کا جملہ یا اس کا مقصد یہ بنے گا کہ روکو مت جانے دو، یعنی کہ روک لو جانے نہ دو۔ اگر ہم آگے لگائیں اس کا کامہ روکو مت جانے دو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں روکنا، اس کو جانے دیں، یعنی کہ کامے کے استعمال سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ اب پنکچویشن میں ہمارے پاس 12 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے فل سٹاپ، جسے ہم اختتام کہتے ہیں اردو میں۔ اس کے بعد کامہ ہوتا ہے جس کو اردو میں ہم سکتہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سائن آف انٹروگیشن سوال نشان ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر سائن آف ایکسکلیمیشن علامت فجائیہ یا ندائیہ ہوتی ہے، کسی کو پکارنے کے لیے یا کوئی ہمارا ایکسپریشن ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہے انورٹڈ کامہ، جسے ہم اردو میں واوین کہتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کلام میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہمارے پاس ڈیش ہے، اس کو ہم علامت وضاحت کہتے ہیں۔ ہائفن ہمارے پاس 7ویں نمبر پر ہے، اس کو تکمیلیہ کہتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہمارے پاس ایپسٹروفی ہے جسے علامت اضافی کہتے ہیں۔ 9ویں نمبر پر سیمی کولن ہے جسے ہم وقف ناقص کہتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر کولن وقف اشارے ہے۔ 11ویں نمبر پر ہمارے پاس بریکٹس ہیں۔ 12ویں نمبر پر کیپٹل لیٹرز بڑے حروف تہجی ہیں۔ آپ ان کی علامات کو بڑی غور سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ مستقبل میں کام آئیں، اور دنیا کا کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر ہم پنکچویشن نہ استعمال کریں۔ تو ایک ایک چیز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، ان کو غور سے سنیں، یاد کریں اور لکھیں۔ ایسے ہی آپ بڑے اچھے طریقے سے پھر سمجھ سکتے ہیں اس گرامر کو۔ اب آپ ان کی وضاحت پڑھیں گے۔ فل سٹاپ کسی بات کے اختتام پر یا مخفف الفاظ کے درمیان استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً آئی پلے کرکٹ، اس فقرے کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے فل سٹاپ لگایا تاکہ ہماری بات ختم ہو جائے۔ یا ہمارے پاس ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں اس کو، یہ ایز این ایم اے ان اردو۔ ایم اے کا لفظ ہے، اصل میں لفظ تھا ماسٹر آف آرٹس۔ اب ماسٹر آف آرٹس لکھنے کی بجائے ہم نے اس کو مخفف کر دیا، تو دونوں کے درمیان دونوں لفظوں کا ماسٹر کا ایم اور آرٹس کا اے، اس کو ہم نے کیپٹل کر کے لکھا اور ان کے درمیان میں فل سٹاپ ڈال دیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کسی چیز کا مخفف ہے۔ اگلے نمبر پر ہمارے پاس ہے کامہ سکتے کو کہتے ہیں۔ یہ علامت فقرے میں چھوٹے وقفے کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً علی گو ٹو اسکول ناؤ۔ اس کے بعد سائن آف انٹروگیشن بہت آسان ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ علامت سوال فقرے میں استعمال کی جاتی ہے۔ سائن آف ایکسکلیمیشن یہ علامت فجائیہ یعنی دایہ ہوتی ہے۔ یہ علامت فقرے میں اس وقت استعمال ہوتی ہے جب حیرت، خوشی یا غم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کھڑی لکیر ہوتی ہے، اس کے نیچے نقطہ ہم لگا دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے انورٹڈ کامہ۔ انورٹڈ کامہ کلام بالواسطہ یا بلا واسطہ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کلام جس کو ہم انگلش میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں۔ مختصر طور پر جہاں یہ علامت استعمال ہو ہم اس فقرے کو نریشن بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی سیز انورٹڈ کاماز آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول۔ علی نے کہا میں اسکول جا رہا ہوں۔ 6 نمبر پر ہے ہمارے پاس علامت وضاحت جسے ہم انگلش میں ڈیش کہتے ہیں۔ یہ علامت فقرے میں وضاحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے جب گفتگو میں کسی شاعر یا ادیب کی تصنیف سے اقتباس لیا جائے، یعنی کہ اس سے کوئی بات اخذ کی جائے، یا دونوں باتوں کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ مثلاً قائد اعظم لیڈ دی مسلمز آف انڈیا ٹو دیئر ڈیسٹینیشن ڈیش پاکستان۔ یا دوسرے نمبر پر ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور۔ یہ ایک شاعری کی ایک لائن ہے جو کہ جان کیٹس ایک شاعر نے لکھی تھی۔ 7ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس ہائفن، تکمیلیہ اسے کہتے ہیں۔ یہ علامت مرکب الفاظ کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، اس مرکب ہوتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مثلاً برادر ان لا، سالہ جسے آپ کہتے ہیں، تو برادر ان لا میں ہم نے تکمیلیہ لگایا ہے۔ ایپسٹروفی علامت اضافی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی حرف کو کاٹنا ہے ہم نے، مثلاً ڈو ناٹ کی بجائے آپ نے مختصر کر کے اس کو لکھنا ہے، تو آپ ایپسٹروفی استعمال کریں گے، ہم ڈونٹ اس کو لکھیں گے
اور پڑھیں گے بھی ہم ڈونٹ۔ 9ویں نمبر پر ہے سیمی کولن وقف ناقص، یہ ایک جیسے مفہوم دینے والے حصوں کو الگ کیا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دی کمپیوٹر از دی نیڈ آف ٹوڈے، اٹ از نیسیسری فار ایوری ہوم، اٹ از اے ڈیوائس ٹو ڈو مینی ورکس ویری فاسٹ۔ یہاں ہم نے اس کے بہت سارے حصوں کو الگ کرنے کے لیے سیمی کولن استعمال کیا ہے۔ اگلے نمبر پر ہمارے پاس ہے کولن۔ کولن یہ علامات فکرے وقف ناقص سے زیادہ بڑے وقفے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وقف کسی بیان کو لکھتے وقت گنتی، مثالوں اور الفاظ کے درمیان بھی استعمال کیا جاتا ہے جو قواعد کی روح سے الگ لیکن مفہوم کی روح سے جدا ہوں۔ مثلاً دی ہولی قرآن سیز کولن دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، قرآن مجید فرماتا ہے کوئی اللہ نہیں مگر سوائے اللہ کے۔ ٹھیک ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے بریکٹس۔ بریکٹس ہمارے پاس اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب مصنف اس بات کا ذکر کرے جو کہ اس کے سبجیکٹ کے بارے میں ہو لیکن اس کے بنیادی نظریے کے بارے میں نہ ہو۔ مثلاً ایز وی اسٹارٹیڈ بریکٹس اٹ واز فرائیڈے سا اے گریٹ رش، جب ہم نے شروع کیا چونکہ یہ جمعے کا دن تھا تو وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ 12ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کیپٹل لیٹرز، بڑے حروف تہجی۔ بڑے حروف تہجی کو کسی بھی فقرے کے شروع میں ہم استعمال کرتے ہیں، شاعری کی ہر لائن کے شروع میں استعمال کرتے ہیں۔ ناؤن یعنی اسم کے لیے چاہے اسم فقرے کے شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے، یہ فقرے میں کسی جگہ بھی آ جائے تو اس کا پہلا حرف ہم کیپٹل لکھیں گے۔ خاص جگہوں اور عظیم ترین شخصیتوں کے ناموں کے پہلے حرف کو بھی ہم کیپٹل لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہی از اے بوائے، وہ ایک لڑکا ہے۔ اسلم از گوئنگ ٹو اسکول یا اسلم از گوئنگ ٹو کراچی، یہ کیپٹل لیٹرز ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پنکچویشن کا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا۔ آسان سبق ہے، اس میں تھوڑی سی مہارت کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس سبق کو لکھ لینا ہے، لکھ کر اس کی علامات کو سمجھنا ہے اور ہر بات کی جو ہم نے کیپٹل لیٹرز یا جو ہم نے اس میں پنکچویشن کا یہ چیز 12 چیز ہیں، ان کے آپ نے علامات کو یاد رکھنا ہے اور ان کے مقصد کو یاد رکھنا ہے کہ کون سی چیز ہم کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں اگین یہ بات دہراؤں گا کہ کوئی بھی فقرہ ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ پنکچویشن نہ استعمال کریں۔ پنکچویشن کے بغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ سبق، یہ ٹاپک PDF میں درکار ہے یا سمجھ نہیں آ رہا تو کمنٹس کے سیکشن میں اپنا واٹس ایپ نمبر لے کر ہمیں سینڈ کر دیں تو ہم یہ آپ کو ٹاپک PDF میں بھیج سکتے ہیں۔ تو آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ہمارے باقاعدہ ممبر بنیں تاکہ ہمارا لیکچر جو انگلش لینگویج کے بارے میں ہوں گے، انگلش گرامر کے بارے میں ہوں گے، اردو گرامر کے بارے میں ہوں گے، مدارس کی عربی گرامر اور عربی کتب کے تراجم کے بارے میں ہوں گے، وہ آپ آسانی کے ساتھ تاکہ دیکھ سکیں، آپ کو مل سکے اور آپ ان پر اپنی آسانی کے ساتھ ان کو سمجھ سکیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ دن رات کے آپ کے لیے فری اور آسان انداز میں، انتہائی آسان، اس سے آسان ایزی انگلش گرامر آپ کو نہیں ملے گا، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز دقت ہو رہی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹس کے سیکشن میں لکھ دیں یا مجھ سے آپ پرسنل نمبر پر 030177454110 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا چینل کے تھرو آپ کمنٹ سیکشن میں اگر آپ اپنا واٹس ایپ نمبر لکھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ میں بھی یہ انشاءاللہ PDF بھیج دوں گا۔ تو مزید اس ٹاپک کو یاد کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو ایکسرسائزز کرنی ہیں تو وہ بھی مل جائیں گی۔ دنیا کا کوئی بھی انگلش گرامر آپ کو ضرورت ہے یا اس کو سمجھنا ہے یا آپ انگلش میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا 9th 10th کی انگلش پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ چھٹی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک ہر قسم کے گرامر، ہر قسم کی بک اور ہر قسم کی خلاصے کی آپ سے انشاءاللہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ صرف یہ ویڈیوز دے کر آپ آسانی کے ساتھ تیاری کر سکیں گے، اس کو لکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی لیکچر، کوئی بھی ویڈیو کا PDF درکار ہے کہ لکھی ہوئی آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ پڑھ سکیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ ہم کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں واٹس ایپ نمبر اور اپنا نام تو ہم آپ کو یہ بھی بھجوا دیں گے۔ اللہ حافظ۔